آخری بحث کی طرف آتے ہیں تو خطبہ فدق میں نے عرض کیا کہ ایک تو سند اپنے آپ وضاح اور کذاب لوگوں نے وضع کی، تو اس میں راوی ثقہ ڈال دیں غیر ثقہ ڈال دیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. جب نیچے کذاب آ گئے اس کو موضوع کہتے ہیں، باقی روات کو دیکھنے کی اصولی طور پر ضرورت ہی نہیں ہوتی. میں نے تو ویسے ہر ایک کو انٹرٹین کر لیا اور اصول سمجھا دیا کہ اگر کسی کے لیے آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ ثقہ تھے تو میں نے اصول سمجھا دیا، ثقہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جو روایت ان کے عقیدہ اور مسلک کے لیے ہو وہ جتنا ثقہ ہوتا پھرے اور اوثق ہو وہ قبول نہیں کرتے. یہ اصول ہمیشہ رہا ہے. اب اس کے بعد جو آخری چیز جس کی طرف آ رہا ہوں اور بڑی اہم ہے، جو فیصلہ کن ہو جائے گی، وہ یہ کہ آئیے اب اس پر فیصلہ کرتے ہیں. دو موقف بن گئے، ایک اہل سنت کا اور ایک اہل تشیع کا. اہل تشیع نے یہ خطبے گھڑے، کلام گھڑے، روایتیں گھڑی، واقعات گھڑے، سارا کچھ اس لیے ثابت کرنے کے لیے کہ خلفائے راشدین نے ظلم کیا معاذ اللہ اہل بیت پر. ان کے گھر توڑ دیے، گھر جلا دیے، ان کو گرفتار کر کے لے گئے، تلواروں کے سائے میں بیعت لی، سیدہ کائنات کو معاذ اللہ استغفر اللہ زخمی کر دیا، خدا جانے کیا کیا کلابے ملا دیے کذب اور افتراء اور بہتان میں. سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ سارے واقعات ان کے من گھڑت درست ہیں تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار، مولا علی شیر خدا کے اقوال تو میں آپ کو 45 گھنٹے بیان کر چکا ہوں. اب ان کے بعد ان کی اولاد اطہار، ائمہ اطہار، تو اس کا رد عمل ہونا چاہیے تھا. ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے تھے، پھر خلفائے راشدین کے بارے میں ان کے خیالات کیسے ہونے چاہیے تھے. اب اس پر چند ایک چیزیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب نام رکھے جاتے ہیں، آپ بھی اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں، تو آپ خود بولیے اہل سنت ہوں یا اہل شیعہ تشیع. خود اہل تشیع کو کہہ رہا ہوں، کوئی گوارہ کرے گا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا؟ شیعہ حضرات سے پوچھ رہا ہوں. ایک شخص میرے گھر آ گیا تھا ملنے، اس کو دوپہر کا کھانا دیا، بیٹھ کر وہ بدبخت تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، اس نے یزید کی تعریف شروع کر دی. تو میں نے گریبان سے پکڑ کے تھپڑ مار کے گھر سے اس کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا تھا. خبیث، اس گھر میں اہل بیت کی محبت اور ان کی تعریف ہو سکتی ہے، یزید بخت جہنمی کا نام نہیں لیا جا سکتا، نکل جاؤ. مہمانداری اور میزبانی کا بھی خیال نہیں کیا میں نے. تو ہم نام نہیں، نہ آپ رکھیں گے نہ ہم رکھیں گے. اچھا، کیا اہل تشیع اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھنے کو تیار ہوں گے؟ بولتے آئیے. جواب نہیں. آج آپ اہل تشیع جو ہیں شیعہ اپنے بیٹے کا نام عمر رکھنے کو تیار ہیں؟ کوئی شیعہ چونکہ تبرہ کرتے ہیں، بغض ہے ان کا، نہیں رکھیں گے. ابو بکر رکھنے کو تیار ہیں؟ شیعہ نہیں رکھے گا. عثمان رکھنے کو تیار ہیں؟ نہیں رکھے گے. جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، مرتد سمجھتے ہیں، کافر اور منافق سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، غاصب سمجھتے ہیں اہل بیت کے حق کا اور ظلم کرنے والا سمجھتے ہیں، تو آپ کبھی نام نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ سوال ہے. آپ دیں گے ہماری غیرت ایمانی گوارہ نہیں کرتی. درست بات ہے، آپ کی غیرت ایمانی درست ہو یا غلط ہو، درست ہو یا غلط ہو تصور، مگر اگر ایسا تصور ہو تو غیرت گوارہ نہیں کرتی. اب آئیے اسی اصول پر ذرا ائمہ اطہار اہل بیت کو بھی پرکھ لیتے ہیں. اصول یہی رکھتے ہیں جس پر آپ کا عمل ہے، آپ کا عمل ہے. 14 صدیوں کے بعد آپ کی غیرت اتنی ہے ابھی. اب ہم ائمہ اطہار اہل بیت کی طرف آتے ہیں. یہ کتاب ہے میرے پاس، کشف الغمہ، نوٹ کر لیجئے. مولا علی شیر خدا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کا باب ہے اور چیپٹر ہے فی ذکر اولاد ہی علیہ السلام. بڑے دھیان سے سمجھیں. مولا علی شیر خدا کی اولاد کے ذکر میں یہ چیپٹر ہے. اہل سنت کی کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کوئی کتاب اہل سنت کی کوٹ نہیں کروں گا، اہل تشیع کی معتبر کتب بس. ذکر اولاد ہی الذکور والاناث علیہ السلام بیان کر کے اس میں شیخ المفید کی روایت لاتے ہیں. علامہ اربلی صاحب کشف الغمہ، شیخ المفید مجتہد عظیم، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کی جو اولاد تھی وہ تقریباً 27 افراد پہ مشتمل تھی. ذکور و اناث یعنی مرد، بیٹے اور بیٹیاں تمام ازواج سے 27 تھے. اب اس میں کچھ نام جو امام حسن، امام حسین، زینب کبریٰ صغریٰ، ام کلثوم، ان کی والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا کرم اللہ وجہ الکریم. اس کے بعد پھر آپ کی ایک اور زوجہ تھی جو آپ کے وصال کے بعد حضرت ام حبیبہ بنت ربیہ، اب یاد رکھ لیں.
مولا علی شیر خدا کی دوسری زوجہ جو حضرت سیدہ کائنات کے وصال کے بعد ہوئی ام حبیبہ بنت ربیہ، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان میں سے ایک صاحبزادے کا نام آپ نے عمر رکھا۔ عمر مولا علی شیر خدا کے بیٹے کا نام ہے، یہ وہ عمر ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس عمر نے گھر جلایا ہوتا اور سیدہ کائنات کے مبارک ہاتھ چہرہ اقدس پہ تماچے مارے ہوتے، استغفر اللہ العظیم، اور زخمی کیا ہوتا اور شہزادہ محسن شہید کیا ہوتا اور آگ لگائی ہوتی عمر فاروق نے معاذ اللہ، تو علی شیر خدا کی غیرت گوارا کر لیتی ہے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھنا۔ پھر آپ کی ایک اور زوجہ محترمہ، ان کا نام ہے لیلہ بنت مسعود الدارمیہ، مولا علی شیر خدا کی۔ ان سے ایک بیٹا جو ہے اس کا نام آپ نے ابو بکر رکھا، اس کو محمد الاصغر بھی کہتے تھے اور آپ نے کنیت اس کی ابو بکر رکھی تھی، ابو بکر بھی کہہ کے بلاتے تھے اور محمد بھی نام تھا، یعنی ابو بکر محمد یہ نام رکھا اس کا مولا علی شیر خدا نے۔ اب یہی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ ایک روایت میں نے آپ دے دی، اب اس کو پھر وہ مختلف روایات کے ساتھ الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ اگلے صفحہ نمبر 67 پر وہ اور روایت لے آئے ہیں ایک اور اس روایت میں پھر بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سیدنا علی شیر خدا کے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر تھا، اگلے صفحہ پر۔ اور سنیے یہ کشف الغمہ صفحہ 67 جلد 2 یاد رکھ لیں، مطبوعہ قم و تبریز، فرماتے ہیں ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر تھا اور مولا علی شیر خدا کے ایک اور صاحبزادے کا نام عمر تھا اور ایک اور تیسرے صاحبزادے کا نام عثمان تھا۔ یہ میں سنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، اور آپ کسی شیعہ عالم سے پوچھیں سارا مدار کشف الغمہ جیسی کتابوں پر ہے ان کا، اتنی چوٹی کی کتابیں، اور یہ کوئی روایت نہیں ہے، امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ کی اولاد کا تذکرہ ہے، اس پر جھگڑا نہیں ہو سکتا، بحث تمیز اور اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر بھی ایک نام، عمر بھی، عثمان بھی، تو کیا سمجھا آپ نے؟ انہوں نے اپنے دشمنوں کے، معاذ اللہ مرتدوں کے، منافقوں کے، غصب کرنے والے اور سیدہ کائنات کو شہید کرنے والوں کے نام رکھ لیے۔ آپ مولا علی شیر خدا کی غیرت ایمانی کو کس درجے میں رکھتے ہیں؟ معاذ اللہ آپ سے بھی کم ہو گئی، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد۔ تو اولاد کے نام کوئی جب رکھتا ہے کسی کے نام پر تو وہ محبت کی وجہ سے رکھتا ہے، مودت کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اتنا پیار، محبت اور باہمی رشتہ احترام کا نہ ہو تو کوئی اولاد کے نام نہیں رکھتا، چونکہ یہ رسول پاک کے یہ پیغمبروں کے نام تو تھے نہیں کہ پہلے کوئی پیغمبر گزرے ابو بکر کے نام سے، عمر کے نام سے، عثمان کے نام سے۔ یہ تو ایک ہی زمانہ ہے، 3 خلفائے راشدین اوپر ہیں، چوتھے علی شیر خدا خود ہے، تینوں کے نام اپنے بیٹوں کو دے دیے۔ تیسری روایت اسی صفحے پر الگ الگ طرق سے روایتیں لی ہیں کشف الغمہ نے، وذاکر قوم آخرون، ایک اور قوم نے پھر جو روایت کی ہے اس میں بیان کیا ہے، اور پھر اس روایت کے تحت پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دوبارہ اس تیسری روایت سے بھی ثابت کیا کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر تھا۔ میں صرف ریلیونٹ نام بتا رہا ہوں، باقی اور تو ہیں ہی صحیح۔ اور ابو بکر کی والدہ جس کے بطن تھے امہا لیلہ بنت مسعود، دوسرے صاحبزادے کا نام عثمان تھا اور ان کی والدہ ام البنین تھی بنت حزام۔ عثمان جو صاحبزادے تھے ام البنین بنت حزام بن خالد، یہ اس زوجہ محترمہ کے بطن سے تھے۔ اور باقی پھر آپ کی وہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک زوجہ اسماء بنت امیس تھی جو بیوہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ مولا علی شیر خدا کے تذکرے۔ اب صفحہ 201 پر مولا علی شیر خدا کی اولاد کے بارے میں ایک اور روایت لی ہے، قال کمال الدین، چوتھی روایت ہے ایک اور اس روایت سے پھر بیان کیا ہے۔ آپ اس کا مطلب ہے اختلاف ہی نہیں ہے، تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے صاحبزادے ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ اب اس روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ 15 تھے، پھر نام بیان کرتے ہیں صاحبزادوں کے، ان میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، پورے نام لکھے ہیں نا، یعنی حسن تھا، زید تھا، عمر تھا، حسین تھا، عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، پھر اسماعیل تھا، محمد تھا، یعقوب تھا، جعفر تھا، طلحہ، حمزہ، ابو بکر اور قاسم۔
یہ سب نام تھے مولا علی شیر خدا کے شہزادوں کے۔ اب آ جائیے امام زین العابدین کی طرف۔ میں ترتیب سے چل رہا ہوں اس کتاب کے، مگر امام حسن مجتبیٰ کے ادھر بھی آئیں گے، مگر جیسے جیسے حوالے آ رہے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین کا تذکرہ ہے، کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 317، جلد 2 صفحہ 317۔ اس میں آپ نے بیان کیا ہے سیدنا امام زین العابدین کی اولاد، اور آپ کی اولاد میں فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کی کنیت آپ نے ابو بکر رکھی تھی۔ امام زین العابدین کے صاحبزادہ اس کو بھی ابو بکر کہتے تھے، اور امام زین العابدین کا ایک اور صاحبزادہ آگے فرماتے ہیں اس کا نام عمر تھا۔ فرماتے ہیں ان کے ایک بیٹے کا نام محمد الباقر، ایک بیٹے کا نام زید الشہید، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبید اللہ، ایک کا نام پھر حسن اور حسین اپنے والد اور چچا کے نام پر، ایک کا نام علی اور ایک کا نام عمر اور ایک کا نام ابو بکر۔ یہ امام زین العابدین کے دونوں بیٹے ابو بکر و عمر تھے، جن دونوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں آج۔ امام زین العابدین کی روح کتنی تڑپتی ہوگی کہ جن سے محبت کرتے ہوئے اپنی اولادوں کے نام رکھ رہے ہیں ابو بکر و عمر، اور آج ہمارے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، محبان علی ہونے، شیعان علی ہونے کا دعویٰ کرنے والے صبح و شام ان کو سب و شتم کرتے، گالیاں دیتے ہیں، کافر بناتے ہیں۔ کتنا ظلم ہے، اس سے ان کی روح کو کتنی اذیت پہنچ رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا کو ان کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں۔ امام زین العابدین کے بیٹے ابو بکر و عمر ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنی اذیت ان کو مل رہی ہوگی اس پورے عمل سے۔ اس کے بعد آگے پھر کشف الغمہ، یہی کشف الغمہ چل رہی ہے، فی معرفت الائمہ۔ آگے چلیے، اس میں سیدنا امام موسیٰ کاظم کا ذکر آ گیا، جلد 3 صفحہ 27۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اب ان کی روایت ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہے، اور ان کی اولاد میں امام موسیٰ کاظم نے بھی اپنے ایک صاحبزادے کا نام عمر رکھا، عمر بن موسیٰ الکاظم بن جعفر الصادق۔ یعنی ان کے صاحبزادوں کے جو نام تھے، امام علی رضا بھی تھے، یہ امام علی رضا کے بھائی ہیں، اور ان کے ایک بھائی کا نام زید بھی تھا، بیٹے کا ابراہیم بھی تھا، عقیل بھی تھا، ہارون بھی تھا، حسن بھی تھا، حسین بھی، عبداللہ بھی، اسماعیل بھی، عبید اللہ اور عمر بھی، اور احمد بھی، جعفر بھی، یحییٰ بھی، اسحاق بھی، نام تھے سارے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کے بعد اب آ جائیے امام علی رضا کی طرف، یہی کشف الغمہ جلد 3 صفحہ 57۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی ایک ہی صاحبزادی تھی، 5 یا 6 بیٹے تھے، بنت واحدہ، ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹوں کے نام تھے محمد اور القان، حسن، جعفر، ابراہیم اور حسن۔ محمد صاحبزادوں کے نام یہ تھے، اور ایک ہی شہزادی تھی سیدنا امام علی رضا کی، اور اس ایک ہی بیٹی کا نام عائشہ رکھا تھا۔ امام علی رضا کی شہزادی تنہا ایک اکلوتی بیٹی، نام عائشہ۔ اب آپ بتائیے، مجھے علم ہے عزیزان محترم، یہ مولوی اور ذاکر لوگ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، نہ انہوں نے بتایا ہوگا، مگر میں کبھی ایک حوالہ زندگی میں غلط نہیں دیا میں تو سامنے رکھ کر ایک ایک جلد، صفحہ، طبع ساری بتا کے بات کرتا ہوں۔ یہ میرا معمول ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہو۔ اب کل ائمہ اطہار اہل بیت اگر جملہ خلفائے راشدین کے نام اپنی اولادوں کو دیتے ہیں اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نام دیتے ہیں تو فیصلہ آپ خود کر لیں، اور بلا اختلاف ہے تو کیا ان کے بارے میں سب و شتم اور بغض و عناد کا عقیدہ اور کفر و ارتداد کا عقیدہ یہ ایمان ہے؟ بتائیے، اس سے کل ائمہ اطہار اہل بیت کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ پھر جتنی اور روایتیں آئی ہیں، دوسری روایت آئی حافظ عبدالعزیز بن اخضر الجنابزی، ایک اور روایت ہے، اس روایت سے بھی امام علی رضا کی اولاد کا تذکرہ آیا ہے، نئی اور روایت سے۔ اس میں بھی فرماتے ہیں کہ 5 صاحبزادے تھے، 5، اور ایک صاحبزادی تھی، اور اسی تنہا اکلوتی بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اختلاف ہو، جتنے طرق سے روایت آئی ہے سب میں یہی بات ہے۔
اب آ جائیے امام حسن العسکری کی طرف۔ سیدنا امام حسن عسکری، ان کا تذکرہ جلد 3 صفحہ 174 پر ہے۔ ان کی بھی ایک شہزادی تھی، ایک بیٹی تھی، تو امام حسن عسکری نے بھی اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا تھا۔ بھائی فاطمہ بھی رکھ سکتے ہیں، ام کلثوم رکھ سکتے ہیں، زینب رکھ سکتے ہیں، اہل بیت پاک کے نام پڑے ہوئے ہیں، مگر اس کا مطلب ہے فرق نہیں جانتے تھے فاطمہ اور عائشہ میں، فرق نہیں جانتے تھے سیدہ زینب اور عائشہ میں، فرق نہیں جانتے تھے ان ناموں میں، چونکہ ساروں کے ساتھ ان کی باہمی محبت تھی، مودت تھی، ادب تھا، احترام تھا۔ یہ بغض و عناد کا عقیدہ، عداوت کا عقیدہ اور تظلم، ظلم اور جبر کا عقیدہ صدیوں بعد ان کے نام پر ان کے نام لیلاؤں نے جھوٹے طریقے سے گڑا اور ان کی طرف موضوع کر کے، وضع کر کے جھوٹے طریقے سے منسوب کر دیا۔ ان کو خبر ہی نہ تھی کہ ایک وقت آئے گا یا یہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہماری طرف اس طرح جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اور جب انہیں خبر ملتی وہ لعنت بھیجتے تھے ان پر۔ یہ امام حسن عسکری کی بات ہو گئی۔ اب یہی صورت باقی کتب میں بھی آئی ہے، اب ان کے میں حوالے نہیں دوں گا، یعنی ناسخ التواریخ میں بھی یہ حوالے ملتے ہیں، ناسخ التواریخ میں بھی یہ حوالے موجود ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کے حوالے دیے ہیں انہوں نے۔ اب کشف الغمہ میں امام علی نقی، امام حسن عسکری کی صاحبزادی کا بھی نام سن چکے، عائشہ، امام علی رضا کی صاحبزادی کا نام بھی عائشہ، اب اس کے اندر امام علی نقی، یہ 3 جلد کے اندر ہے، ان کی صاحبزادی، ان کا نام بھی عائشہ رکھا۔ یہ سارے ریفرنسز، یہ ان کا اولاد کا تعلق تھا، یعنی یہ محبت کا اظہار تھا اولاد کے ناموں کی شکل میں۔ اب ایک بڑی اہم بات، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف آ جائیں۔ سیدنا امام حسین کی دست و بازو میدان کربلا میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا نام تھا حضرت عبداللہ، یہ حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، عبداللہ بن جعفر طیار۔ شادی سیدہ زینب بنت فاطمۃ الزہرا، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ایک پیدا ہوا ان میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھا، سیدہ زینب نے بھی ابو بکر نام رکھا۔ سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین 2 شہزادے ہیں مولا علی شیر خدا کے، امام حسن مجتبی کی اولاد کا ذکر ہے، تو سیدنا امام حسن مجتبی کی اولاد میں ان کے بھی ایک بیٹے کا نام امام حسن نے ابو بکر رکھا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اہل بیت کا تصور یہ تھا ابو بکر عمر کے بارے میں، یہ حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، کتب شیعہ میں بھی ہے اور کتب اہل سنت میں بھی ہے، دونوں میں بالاتفاق اور بالاجماع آیا ہے، میں صاحب حوالے دے چکا ہوں کہ ایک قوم، ایک وفد آیا تھا سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کے یہ پوچھا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علی بن الحسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کچھ کلمات نازیبا کہے ان کی شان میں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کی شان میں۔ سیدنا امام زین العابدین جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اخبرونی انتم من المہاجرین الاولین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، سورہ حشر کی 8 نمبر آیت پڑھی۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والوں اور کلمات کہنے والوں، مجھے بتاؤ کیا تم ان صحابہ میں سے ہو جو مہاجرین اولین تھے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے گھر بار اور وطن ترک کر کے قربانیاں دی اور جان و مال سے دین کی مدد کی، کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا لا، نہیں ہم ان صحابہ مہاجرین میں سے تو نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَنْتُم مِّنَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ اگر تم مہاجرین صحابہ میں سے نہیں تو کیا بولو تم انصار صحابہ میں سے ہو، جنہوں نے ایمان، مدینہ کو اپنے ایمان کا گھر بنا رکھا تھا اور ہجرت کر کے آنے والوں کو محبت سے، چاہت سے سنبھالا دیا اور ان کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، کیا ان انصار صحابہ میں سے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا ان میں سے بھی نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا تم خود اقرار کر چکے اپنی زبان سے کہ نہ تم مہاجرین صحابہ میں سے ہو، تان کرنے والوں ابو بکر، عمر اور عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اقرار کر چکے تو کہ تم انصار صحابہ میں سے نہیں،
2 گواہیاں تم دے چکے، اور فرماتے ہیں امام زین العابدین تیسری گواہی میں دیتا ہوں کہ خدا کی قسم تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کا ذکر اس کے بعد قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں آیا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ تم ان میں سے بھی نہیں ہو جو صحابہ مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور کہتے تھے اے باری تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے، ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو صحابہ کرام کو بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں مہاجرین و انصار صحابہ کے بارے میں کوئی میل نہ رکھ، ہمارے دل ان سے پاک رکھ، میل کچیل اور غل نہ لا، چونکہ تم گستاخی اور عداوت اور بغض نکال رہے ہو، سو تم ان میں سے بھی نہیں ہو جو اللہ کو کہتے تھے کہ ابو بکر عمر عثمان مہاجرین و انصار کے بارے میں دلوں میں میل نہ رکھ۔ تو فرمایا نہ تم مہاجرین سے ہو، نہ انصار سے ہو، نہ اتباع تابعین سے ہو، تو فرمایا نکل جاؤ، قوموا انی لا بارک اللہ فیکم، دفع ہو جاؤ میری بارگاہ اور میری مجلس سے، اللہ تمہاری زندگی میں کبھی برکت نہ دے اور دور دور تک مجھے نظر نہ آؤ، یہ فرمایا۔ اور تم اسلام کا مذاق اڑانے والے ہو اور تم اہل اسلام نہیں ہو، یہ امام زین العابدین نے فرمایا۔ میں نے عرض کیا یہ البدایہ والنہایہ جیسی ہماری کتابوں میں آیا ہے، شیعہ کتب کے حوالے میں پہلے دے چکا ہوں بے شمار، ان کے قول بھی اور آگے امام باقر کے قول بھی اور امام جعفر الصادق کے قول کوٹ کر چکا ہوں، کئی بار کوٹ کر چکا ہوں اس سیریز میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عقائد تھے اور محبت تھی اہل بیت اطہار کی۔ اسی طرح امام حسن مجتبی جن کا ذکر میں نے کیا کہ امام حسن مجتبی کے ایک شہزادے کا نام جو ابو بکر تھا، وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ابو بکر بن حسن بن علی، ابو بکر بن امام حسن مجتبی جو بھتیجے تھے امام حسین کے، یہ بھی شہداء کربلا معلیٰ میں سے ہیں۔ اور جس بدبخت یزیدی نے حضرت ابو بکر بن حسن کو شہید کیا اس کا نام تھا عبداللہ بن عقبہ الغنوی۔ اب امام حسین کی طرف آئیے۔ امام حسین کے شہزادے علی زین العابدین اور ان کے بیٹے کا نام انہوں نے عمر رکھا، عمر بن علی بن حسین، عمر بن علی زین العابدین بن حسین، اور ادھر ابو بکر بن حسن بن علی المجتبی۔ اور کشف الغمہ کا یہ حوالہ بھی آپ سن چکے ہیں، یہ بھی میں نے کوٹ کر دیا تھا سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ جب عروہ نے آ کے پوچھا کہ تلواروں کے دستے پر زیور چڑھانا مزین کرنا کیسا ہے، فرمایا جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایسا کر رکھا تھا۔ تو اس نے پوچھا اتقول صدیق، آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ یہ بھی کشف الغمہ کا حوالہ میں دے چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا جلال میں آ کے قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، فرمایا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم یقل لہ صدیقا فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں ابو بکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں، جو انہیں صدیق نہ کہے نہ مانے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ مردود القول کر دے۔ پھر امام علی زین العابدین جو ہیں، چونکہ ان کی اولاد کا ذکر میں بیان کر چکا کہ وہ ان کا نام عمر تھا، اسی طرح پھر آگے نیچے تک چلے، پھر امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر، پھر امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام علی، اور ان علی کا بیٹا حسن، ان کا بیٹا پھر عمر، یعنی حسنی اور حسینی دونوں سادات کی جو نسلیں چلتی تھیں 300 سال تک جو ائمہ اطہار اہل بیت رہے، امام حسن عسکری تک، سب کے ہاں ابو بکر عمر اور عثمان کے نام چلتے تھے۔ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر، پھر آگے ان کے ایک اور بیٹے کا نام موسیٰ، پھر اس موسیٰ کا نام عمر، گویا پوتے کا نام بھی عمر۔ امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام علی، اور علی بن زین العابدین ان کے ایک بیٹے کا نام حسن، اور پھر ان کے بیٹے کا نام عمر، گویا ان کا پوتا پھر عمر نام سے۔ پھر امام زین العابدین کے ایک صاحبزادے کا نام محمد، اور محمد بن زین العابدین اس محمد کے ایک بیٹے کا نام حسین، اور اس حسین کے بیٹے کا نام پھر عمر، گویا آگے ان کا پوتا پھر عمر دوسرے بیٹے کی نسل سے، حضرت محمد کی نسل سے۔ الغرض آپ اگر پورا شجرہ کھول کر 11 اماموں کا دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ 11 کے 11 ائمہ اطہار اہل بیت اپنی اولادوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھتے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی محبت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ حاضرین محترم،
اب اس گفتگو کا ایک آخری حصہ اور بڑا ایمان افروز اسی باب میں جو میں نے کیا، اسی کی تکمیل کر رہا ہوں. یہ تو ہے نام رکھنا، آخری بات ہے، یہ تو ہے نام رکھنا. اب اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے رشتے اس طرح جڑے ہوئے تھے، یہ آپس میں رشتے لیتے دیتے رہے. کوئی دشمنوں سے رشتہ داریاں نہیں کرتا، نہ دشمنوں سے بیٹیاں لیتا ہے نہ دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے. یہ آپ نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے، نوجوان نسل کو کتنا گمراہ کر رکھا ہے ان ملاؤں نے، ان ذاکروں نے. اس پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے، دو ٹکے کی خاطر امت کو لڑانے کے لیے ایک انتشار بپا کر رکھا ہے امت مسلمہ میں. اور وہ حقائق جو شیعہ کتب کے اندر درج ہیں، صدیوں سے انہیں چھپا رکھا ہے اور ان بچوں کو، اس نئی نسل کو بتایا نہیں، اور جھگڑے کی باتیں بتاتے ہوتا کہ امت میں پھوٹ رہے، ملانے کا کام نہیں کیا. اگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام خلفائے راشدین آپس میں شہزادیاں لیتے دیتے رہے، رشتے کرتے رہے، تو پھر بتائیے کیا جھگڑے رہ گئے؟ پھر بھی حملے مانیں گے آپ سیدہ فاطمہ الزہرا پر؟ پھر بھی انہیں غاصب مانیں گے؟ اب میں چونکہ اس کو وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں تیزی سے اس کو مختصر کر کے نپٹانا چاہتا ہوں. کشف الغمہ کا حوالہ، جلد 2 صفحہ 358 367 پھر 373، تمام صفحات اٹھا کے کشف الغمہ کے دیکھیے. امام باقر علیہ السلام کی زوجہ سیدنا امام جعفر علیہ السلام کی والدہ، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم کی صاحبزادی تھی. حضرت قاسم ابو بکر صدیق کے پوتے، ان کی بیٹی امام جعفر صادق کی والدہ ہے. امام جعفر صادق ان کے بطن سے نکلے ہیں، تو صدیق اکبر نانا بنتے ہیں امام جعفر صادق کے، اور امام محمد باقر سیدنا صدیق اکبر کے گھرانے کے داماد بنتے ہیں. ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر، پھر دوہرا رہا ہوں، ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر. اور اس حقیقت کو کوئی شیعہ نہیں جھٹلا سکتا. اس لیے آپ کہا کرتے تھے والدنی ابو بکر مرتین، اوپر جا کے نسب 2 طریقوں سے سیدنا ابو بکر کو ملتا تھا. والدہ کی طرف سے آپ فرماتے میں ابو بکر کا دوہرا بیٹا ہوں. امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں. اٹھائیے کشف الغمہ، جو میں نے تلواروں کا حوالہ پیش کیا، سیدنا صدیق اکبر کا حوالہ کشف الغمہ کا، وہ جلد 2 صفحہ 359 تھا. ابھی جو میں نے پیش کیا کہ جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ اس کو مردود کر دے. یہ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 359. اور یہ جو میں نے ام فروہ بنت القاسم، کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 367. اور یہ جو فرمایا امام جعفر صادق نے کہ میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں، وہ ان کے الفاظ ہیں قال جعفر علیہ السلام وَلَقَدْ وَلَدَنِي ابو بکر مرتین. یہ جلد 2 صفحہ 373 کشف الغمہ. اس وجہ سے مولا علی شیر خدا کا جب وصال کا وقت آیا، وصال کا، تو انہوں نے وصیت کی. یہ وصیت کشف الغمہ میں درج ہے. مولا علی شیر خدا کی وصیت وصال سے پہلے جب حملہ ہو گیا تھا، شہید ہونے لگے، تو اس ایک طویل وصیت ہے، اس کا نمایاں جملہ فرمایا واللہ فی اصحاب نبیکم ان رسول اللہ اوصی بہم. خدا کی قسم اللہ کے نبی کے تمام اصحاب کی عزت کرنا، احترام کرنا رسول اللہ نے وصیت فرمائی تھی. اگر چند مسلمان رہ گئے تھے تو مولا علی شیر خدا یہ کیوں فرماتے فی اصحاب نبیکم، تفریق کرتے، کہتے فی بعض اصحاب نبیکم اور فی خاصت اصحاب نبیکم، نبی کے اصحاب میں جو چند خاص لوگ بچ گئے تھے ان کا خیال کرنا، یہ فرمانا چاہیے تھا. مطلقاً فرمانا واللہ فی اصحاب نبیکم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصی بہم. اللہ کے جملہ، رسول کے جملہ صحابیوں کی عزت کرنا، احترام کرنا، رسول اللہ نے ان کے حق میں وصیت فرمائی تھی. یہ کلمات فرمائے انہوں نے. اس کے بعد امام حسن بن علی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن مجتبی،
بڑی توجہ سے سنیے، یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کے داماد تھے، سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی صاحبزادی کا نام تھا حفصہ، یہ پوتی تھی سیدنا صدیق اکبر کی، حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ مدائنی نے روایت کی، شیعہ علماء نے، اور نہج البلاغہ کی شرح میں علامہ ابن حدید نے لکھا ہے، علامہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 16 صفحہ 13، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے شادی کی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، تو سیدنا صدیق اکبر کے پوتے داماد ہوئے امام حسن مجتبیٰ۔ آپ انہیں کافر بنائیں، وہ ان کے داماد بنتے ہیں، وہ رشتے کرتے ہیں۔ آگے آئیے، پھر امام حسن مجتبیٰ نے ایک اور شادی فرمائی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جو اگلی شادی کی اس میں سیدنا عثمان غنی کے داماد بنے۔ حضرت عثمان غنی کی ایک صاحبزادی کا نام عائشہ تھا، عائشہ بنت عثمان۔ سیدنا حسن مجتبیٰ نے حضرت عثمان کی صاحبزادی عائشہ سے شادی کی، عائشہ بنت عثمان امام حسن مجتبیٰ کی دوسری زوجہ تھی۔ مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب حوالہ ہے کتاب کا، معتبر ترین کتاب شیعہ حضرات کی، جلد 3 صفحہ 199 اور 200۔ یہ تذکرہ تھا امام حسن مجتبیٰ کا۔ اب آیا یہ امام الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے رشتہ طلب کیا اور آپ داماد بنے، آپ بھی حضرت عثمان غنی کے۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی سے رشتہ کیا، امام حسن مجتبیٰ کی جب وصال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ بنت عثمان سے امام حسین نے شادی کی، تو امام حسن بھی عثمان غنی کے داماد ہیں ڈائریکٹ، اور امام حسین بھی سیدنا عثمان غنی کے داماد ہیں۔ کہاں کھڑا کرتے ہیں آپ؟ اور ان کی اولادیں ان کے نانا عثمان غنی ہیں۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کا پوتا، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا عبداللہ بن عمر بن عثمان، وہ پوتا عثمان غنی کا امام حسین کا داماد بنا۔ امام حسین کی صاحبزادی عثمان غنی کے پوتے کے گھر تھی، ان کی زوجہ تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان شوہر بنے، اور تاجدار ولایت اور تاجدار شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام تھا فاطمہ، حضرت فاطمہ بنت الحسین، ان کے شوہر تھے عبداللہ بن عمر بن عثمان، عثمان غنی کے پوتے۔ اب صاحبزادی امام حسین کی حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہی ہے، ان کے پوتے کے گھر، رشتے لے بھی رہے ہیں، شہزادیوں کے اہل بیت کے رشتے اصحاب ثلاثہ خلفاء راشدین کے بیٹوں پوتوں کو دے بھی رہے ہیں۔ کیا کافروں، مرتدوں سے، دشمنوں سے آپ یہ سلوک کر سکتے ہیں؟ اگر اہل بیت کے اطہار کے ائمہ نے کیا ہے، شہزادیاں دی بھی ہیں، لیا بھی ہیں، تو کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے۔ اور یہ حوالہ جو میں نے دیا کہ امام حسین کی شہزادی فاطمہ بنت الحسین زوجہ بنی عبداللہ بن عمر بن عثمان کے، یہ بھی اٹھا کے دیکھیے، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ، اپنی کتاب شیعہ کی شرح نہج البلاغہ جلد 15 صفحہ 195 196۔ اس کے بعد آگے ایک بڑی عظیم بات آ رہی ہے، بڑی عظیم بات، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اہل بیت نبوی اور آل رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے، تاکہ ان کے اولاد اور نسل جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ منسوب ہو جائے، مولا علی شیر خدا کی خدمت میں درخواست کی کہ علی، میری ایک درخواست ہے کہ میری نسبت آپ کے خاندان سے ہو جائے، میرا جو نسب ہے اس میں اہل بیت کا خون آ جائے گا، اور قیامت کے دن آقا نے فرمایا تھا ہر نسب و مساہرت کٹ جائے گی مگر میری اور فاطمہ کا نسب اور نہیں کٹے گا، میں چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کے نسب کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے۔ مولا علی شیر خدا نے درخواست قبول کی، اور چنانچہ مولا علی شیر خدا نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم، ان کا رشتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔
ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زوجہ بنی فاروق اعظم کی. وہ فاروق اعظم اگر انہیں سیدہ کائنات پر آ کے ظلم کیا ہوتا اور جو من گھڑت داستان ہے گھر جلانے کی اگر یہ درست ہوتی تو اسی فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مولا علی شیر خدا حضرت عمر سے کرتے. ارے کچھ سوچو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم کہہ رہے ہو. کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ علی مرتضیٰ کا حیا کریں، کچھ سیدہ کائنات کا حیا کریں ان کی حرمت کا. وہ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ عمر فاروق کو دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو عمر فاروق مولا علی شیر خدا کے داماد بن گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے داماد بن گئے. عرب کلچر تھا، عمر زیادہ تھوڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، یہ چلتا تھا، کلچر تھا. مولا علی شیر خدا نے، حسنین کریمین میں، آقا علیہ السلام نے، یہ اسی طرح رشتے ہوتے تھے اس کلچر میں. اب اس کا حوالہ دے رہا ہوں، بہت بڑی چوٹی کی کتاب الاستبصار شیخ طوسی کی، اس کی جلد 3 صفحہ 352، یہ جو بہت بڑی بات میں نے ریفرنس کے طور پہ کی. الاستبصار جلد 3، یہ میرے سامنے الاستبصار ہے. چونکہ بعض لوگ یہ بات کہی جاتی ہے، شیعہ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لغو ہے، یہ سنی لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے. میں اہل سنت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. بہت بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے اہل تشیع کی الاستبصار، جس درجے کی ہماری سیاستہ ہیں اس درجے میں کتاب ہے الاستبصار. شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی، اور یہ مصنف 460 ہجری میں وفات ہوئی. اس الاستبصار کی جلد 3 جز ثالث چھپی ہوئی ہے کتاب تہران کی، مطبوعہ 1390 تہران کی چھپی ہوئی. اس کے اندر فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ان کی فقہ کی شریعت کی کتاب ہے. 205 نمبر فصل کا ہے، صفحہ نمبر 352 ہے، جلد 3 پہ صفحہ 352. فصل نمبر جو عنوان ہے چیپٹر باب وہ 205 ہے. اور مسئلہ شریعت کا یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو زوجہ اسی کے گھر میں ہی رہے یا جا سکتی ہے کسی دوسری جگہ. بیوہ شوہر فوت ہونے کے بعد اسی گھر میں رہے یا جا سکتی ہے، یہ عنوان ہے. اس عنوان پر شیخ الطائفہ ابو جعفر بن محمد الطوسی بن الحسن الطوسی وہ بیان کرتے ہیں پوری روایت کے ساتھ ان ابی عبداللہ علیہ السلام. سیدنا امام محمد الباقر، یہ امام جعفر الصادق کا قول بیان کرتے ہیں، ان سے فتویٰ دیتے ہیں امام جعفر الصادق کا. تو وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان اور معاویہ بن عمار کہتے ہیں ہم نے سوال کیا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو اس طرح شوہر جس کا فوت ہو جائے وہ عورت عدت کے لیے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے عدت کے لیے یا جا بھی سکتی ہے کہیں. یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا کالا حیث شاءت، جہاں چاہے عدت پوری کرنا جا سکتی ہے. ان علی علیہ السلام لما توفى عمر اتا الى ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ. ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا، وہ جو سیدنا عمر فاروق کی زوجہ تھی، بیوی تھی، جب حضرت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا حضرت علی شیر خدا گئے تو یہ چونکہ بیوہ ہو گئی تھی فاروق اعظم کے وصال کے بعد، تو شہزادی ام کلثوم بن فاطمہ کو اپنے گھر لے آئے، عدت اپنے گھر میں آ کے پوری کرائی عمر فاروق کے وصال کے بعد. اب سمجھ گئے؟ یہ شریعت کا مسئلہ اخذ کیا ہے شیعہ کتب نے، اس میں کسی سنی کتاب کا دخل نہیں. یہ الگ بات کہ آپ اپنی قوم سے چھپائیں، نئی نسلوں سے چھپائیں، اس لیے کہ اگر یہ راز کھل گئے تو آپ کے افسانوں پر ایمان کون لائے گا؟ آپ کی من گھڑت داستانوں کو کون مانے گا؟ وہ تو سر پھوڑ دیں گے آپ کا لڑکے اٹھ کر جوان. کہ اگر یہ حقیقت آپ کی کتب میں ہے اور فقہ شریعت کے مسائل امام اہل بیت کے امام جعفر صادق اور امام محمد الباقر یہ بتا رہے ہیں اور مولا علی شیر خدا کا عمل یہ ہے، تو آپ ہمیں کیا سکھاتے ہیں خلفائے راشدین کے خلاف؟ یہ 1257 نمبر مسئلہ تھا. اب 1258 نمبر ایک اور مسئلہ ہے، حسین بن سعید ان نضر سے روایت کرتے ہیں، دوسری سند ہے. اس سند میں پھر یہی مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت شوہر کی وفات کے بعد عدت کے لیے کہیں اور جا سکتی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدہا فانطلق بها الى بیتہ.
ہاں جا سکتی ہے عدت گزارنے۔ مولا علی شیر خدا حضرت ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا ان کو حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد گھر لے آئے تھے، عدت انہوں نے گھر آ کے پوری کی تھی۔ اب اس کے بعد آگے اسی طرح بہت اونچے درجے کی کتاب ہے، جیسے ہماری سیاہ ستہ ہیں، تہذیب الاحکام، یہ بھی ان کے شیخ الطائف ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی سیاہ ستہ کے درجے کی دوسری کتاب تہذیب الاحکام، اس کی 8ویں جلد جز 8، اور یہ کتاب چھپی ہوئی تہران کی ہے۔ 8ویں جز میں صفحہ 161 فی عدد النساء، اس کے اندر بیان کرتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام سے وہی سوال کیا گیا، وہی سوال ہے، کتابیں الگ الگ ہیں، حوالے الگ ہیں، سوال وہی ہے کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد عدت کسی اور جگہ گزار سکتی ہے؟ امام نے فرمایا، امام جعفر علیہ السلام نے، بل حیث و شاد، جہاں چاہے گزار سکتی ہے۔ دلیل دی کہ جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا تو مولا علی شیر خدا گئے اور اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا جو حضرت فاروق اعظم کی زوجہ تھیں ان کو گھر لے آئے اور عدت انہوں نے آ کے یہاں پوری کی۔ یہ مسئلہ نمبر 557 تھا۔ اب پھر تہذیب الاحکام کا مسئلہ نمبر 558 ایک نئی سند کے ساتھ دوبارہ بیان کیا ہے۔ پھر یہی بیان کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا حضرت ام کلثوم کو فاروق اعظم کے وصال کے بعد عدت کے لیے گھر لے آئے تھے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ یہ تہذیب الاحکام کی جلد 8 تھی جو میں نے آپ کو دی۔ اب پھر یہی ثبوت اسی کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی جلد 9 ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 362، یہاں سے ایک اور ثبوت ملتا ہے۔ اس میں ثبوت یہ ملتا ہے، محمد بن احمد بن یحییٰ روایت کرتے ہیں ان جعفر بن محمد القمی سے، اور روایت کرتے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ، اور فرماتے ہیں ان کا بیٹا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا سے بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کا نام تھا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام کلثوم فاطمۃ الزہرا اور بیٹا ان کا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں وصال فرما گئے، دونوں کی وفات ایک وقت میں ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی مشترک پڑھا گیا، ان کا جنازہ اکٹھا پڑھا گیا۔ تو تصدیق کر دی انہوں نے کہ ان سے بیٹا بھی ہوا تھا زید بن عمر بن الخطاب، اور وہ اور والدہ اکٹھا ایک وقت میں وفات ہوئی۔ پھر ایک اور عظیم کتاب ہے حضرات شیعہ کی، اس کا نام ہے الفروع من الکافی، الفروع من الکافی، یہ سکۃ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی کی ہے، علامہ کلینی کی۔ ان کی وفات 328 ہجری میں ہوئی تھی، 328، اتنے پرانے ان کے محدثین میں سے سکۃ الاسلام ہیں۔ اور یہ کتاب بھی اسی طرح فروع من الکافی چھپی ہوئی ہے ایران کی، تہران کی۔ اس کی جلد 6 یاد رکھ لیں، جلد 6، کتاب الطلاق، صفحہ نمبر 115۔ اس صفحہ نمبر 115 میں پھر وہی مسئلہ ہے، روایت الگ ہے، راوی الگ ہیں۔ اس میں پھر پوچھا گیا کہ عورت عدت شوہر کی وفات کے بعد کہیں اور گزار سکتی ہے؟ جواب دیا امام نے، ہاں، حضرت علی شیر خدا حضرت ام کلثوم بن فاطمۃ الزہرا کو سیدنا فاروق اعظم کے وصال کے بعد عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر لے کے آئے تھے، اس سے ثابت ہوا گزار سکتی ہے۔ یہ حوالے تھے۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیے، ان تمام حوالوں کے بعد بتائیے کوئی گنجائش رہ گئی؟ یہ تو کوئی تاریخ نے ثابت نہیں کیا، بیان نہیں کیا کہ اس پر رد ہو۔ ائمہ اطہار اہل بیت شریعت کا فقہ کا مسئلہ بتانے کے لیے ہر ایک جگہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، اس کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا سوائے کسی جاہل کے، غالی کے، متعصب کے، جھوٹے کے، کاذب کے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ امام جعفر صادق کو معاذ اللہ ان کو تہمت دے گا، امام محمد باقر کو تہمت دے گا، کیونکہ انہوں نے تو مسئلہ شرعی بتانے کے لیے حضرت ام کلثوم بن فاطمۃ الزہرا کا سیدنا فاروق اعظم سے نکاح اور شادی ثابت کی، اور ان کے بطن سے حضرت زید بن عمر کی پیدائش ثابت کی،
اور ان کی عدت کے لیے مولا علی شیر خدا کا جا کے گھر لے آنا ثابت کیا، اس پر تو بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے تلخیص الشافی، اس میں مولا علی شیر خدا کے حوالے سے سیدنا امام جعفر صادق اپنے والد سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، جس میں فرمایا تھا کہ ابو بکر و عمر دونوں میرے حبیب تھے، اور آپ کے چچا تھے ابو بکر و عمر، ہدایت کے امام تھے اور اسلام کے شیخ تھے، جس نے ان کی پیروی کی ان کے راستے پر وہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ تلخیص الشافی اسی طرح شیخ ابو جعفر الطوسی جلد 3 صفحہ 218 مطبوعہ قم ہے ایران کا۔ آگے دیکھیے شیخین کریم کے بارے میں امام محمد باقر نے پھر حلفیہ بیان دیا ہے۔ پھر حضرت عمر کرم اللہ وجہ الکریم حسنین کریمین کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے۔ سیدنا فاروق اعظم جب فتح مدائن ہوئی اور مال غنیمت آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے، ان کو بھی مال غنیمت کا حصہ ملنا تھا۔ سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام بھی کھڑے تھے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گنا حصہ، اپنے بیٹے سے زیادہ حصہ سیدنا امام حسین کو دیا، شہزادہ علی المرتضیٰ، شہزادہ تاجدار کائنات کو دیا امام حسین کو۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اعتراض کیا، ابا جان حصہ برابر ملنا چاہیے تھا، مال غنیمت کا حصہ برابر، حسین کو حصہ زیادہ کیوں دیا؟ اس پر فاروق اعظم بولے، فرمایا بیٹے عبداللہ اس لیے حسین کو حصہ زیادہ دیا ہے کہ ابوہما خیر من ابیک و امہما خیر من امک، ان کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے، ان کی ماں تیری ماں سے بہتر ہے۔ یہ تھے ان کے عقیدے، آپ ان کو دشمن بنا رہے ہیں، حملے کروا رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ مناقب آل ابی طالب اس کتاب کا حوالہ دیا ہے، جلد 2 صفحہ 268 اور 269، اس کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ اسی طرح جب سیدہ کائنات کا نکاح ہوا مولا علی شیر خدا سے، تو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں کو آقا علیہ السلام نے بلوا بھیجا۔ علی شیر خدا اور فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے گواہ یہ خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان نکاح کے گواہ یہ ہیں۔ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کشف الغمہ جلد اول صفحہ 348 اور 349، کشف الغمہ جلد اول 348 349، اور ہر کتاب کے اندر درج ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کا جہیز بنانے کے لیے اور مہر دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا مولا علی شیر خدا کو اپنی زیرہ بیچ کے پیسے لے آؤ، کچھ جہیز بناؤ، کچھ مہر کا سامان کرو۔ وہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے۔ شیعہ کتب میں آتا ہے کہ دیرہ 30 درہم کی تھی، شیعہ کتب میں ہے، مگر چونکہ عثمان غنی کو پتہ تھا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا جہیز بننا اور مہر ادا ہونا ہے، 30 درہم کی درہ آپ نے 500 درہم میں لی، 500 درہم دے کے درہ خرید لی۔ جب حضرت علی شیر خدا چلنے لگے، بلایا، علی بھائی یہ 500 درہم تو میں نے دے دیے، یہ درہ بھی لے جاؤ، یہ بھی آپ لے جائیں، تو میرا عطیہ ہو گیا۔ تو سیدہ کائنات کا جہیز حضرت عثمان غنی کے پیسوں سے بنا، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا مہر عثمان غنی کے پیسوں سے مولا علی شیر خدا نے ادا کیا۔ وہ جو زیرہ دے دی تھی اس کے پیسے بھی عطا ہوئے اور آپ نے وہ بھی واپس کر دی۔ ارے تعلق یہ تھا، اگر دشمنیاں ہوتی، عداوتیں ہوتی تو مولا علی شیر خدا پیسے دے مارتے۔ ارے جن کا مہر عثمان غنی کے رقم سے ادا ہو، جن کا جہیز عثمان غنی کی رقم سے بنے، جن کے نکاح کے گواہ زمین پر ابو بکر، عمر، عثمان سب سے پہلے ہوں۔ اور شیعہ کتب میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی تھی مولا علی شیر خدا سے، آپ نے ناراضگی کے قصے بنائے، ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی۔ بھائی ناراضگی بشری تقاضے ہیں، ان کو کسی وجہ سے کوئی گمان گزرا کہ شاید علی شیر خدا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ایک واقعہ کچھ اور ہے، کسی نے غلط خبر پہنچا دی، آپ کو دکھ ہوا، دل شکستہ ہوئی، آپ حسن کو لیا ساتھ، امام حسین کو لیا، ام کلثوم حضرت فاطمہ زینب کو لیا، چلی گئیں آقا علیہ السلام کے گھر۔ طویل واقعہ ہے، نہیں سناتا۔ آقا علیہ السلام نے بعد ازاں باہر آ کے دیکھا تو علی شیر خدا دکھی پریشان حال
مسجد نبی میں زمین پر پڑے ہیں، آپ کو آگاہی ہو گئی کہ علی کا قصور نہیں ہے، یہ کسی نے تہمت لگائی ہے علی پر، آپ حضرت فاطمہ، حسن، حسین سب کو لے کر مسجد نبی میں آئے اور پاؤں حضرت علی کے پاؤں پہ ڈال کے کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ جب اٹھے تو اس وقت اب صلح کروانی تھی، صلح کے لیے کہا علی جاؤ ابو بکر، عمر اور عثمان کو بلا کے لے آؤ، ان کو بٹھا کر ان کے سامنے تم دونوں کی صلح کراؤں گا۔ انہیں بٹھا کر صلح کرائی، اور یہ حوالہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں آتا ہے، سیدہ کائنات نے جب وہ عیادت کے لیے گئے تو مذاکرہ میں بھی یہ کوٹ کیا تھا سیدہ کائنات نے، شیعہ کتب میں ہے کہ آپ کو یاد نہیں میرے بابا نے کیا کہا تھا اس وقت، فاطمہ تو بدعۃ منی، علی کو کیا کہا تھا۔ احتجاج تبرسی میں آتا ہے، جلد اول صفحہ 125 127، احتجاج تبرسی، کہ مولا علی شیر خدا خلافت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کے پیچھے ہمیشہ باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ میں اس کے بہت حوالے دے چکا ہوں، پھر نہج البلاغہ میں آگے تعلق آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی بیان کرتے ہیں، جلد اول صفحہ 78، ابن میثم بحرانی جلد اول صفحہ 78 شرح نہج البلاغہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے، پھر انہوں نے امام مالک کی سند مولا علی شیر خدا تک تلمذ کی بیان کی، پھر امام شافعی کی سند بیان کی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، اور کہا چاروں ائمہ فقہ اہل بیت پاک کے فیض سے ان آگے پہنچایا امت تک۔ یہ ان کے آگے اوپر کے تعلق تھے، یہ نیچے کے تعلق تھے۔ اور پھر آخری باتوں میں یہ ایک بات، سیکنڈ لاسٹ، جب ایران فتح ہوا، مال غنیمت بھی آیا اور حضرت شہربانو بھی آئیں، بادشاہ یزدگرد کی بیٹی مال غنیمت کے ساتھ جو قیدی بن کے آئے، تو یزدگرد کی بیٹی حضرت شہربانو وہ بھی آئیں، اس وقت نام ان کا شہربانو نہیں تھا، شاہ جہان تھا۔ جب بیٹھی تھیں تو اتنا حسن تھا، نور تھا، کہتی مدینے کی عورتوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ سیدنا فاروق اعظم جب آئے مال غنیمت تقسیم کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے، تو شہربانو یزدگرد کی بیٹی نے چہرہ چھپا لیا اور اپنے باپ کو برا کہنے لگی کہ یہ باپ کی غلطیوں سے یہ وقت ہمارے اوپر آنا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بیٹی نہیں، آپ کے ساتھ عزت کا سلوک ہوگا، باپ کو برا نہ کہو۔ ختم ہو گئی۔ کھڑے ہو گئے فاروق اعظم کہ حسینہ عالم ہے جن کے سامنے مدینے کی شہزادیاں شر چھپا رہی ہیں، چہرے چھپا رہی ہیں، اس کے لیے شہزادہ کون سا چنا جائے، شہربانو کس کے عقد میں دی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت شہربانو کا نکاح امام حسین سے کیا، اپنے بیٹے سے نہیں کیا۔ ان کو کا ہاتھ رکھ دیا امام حسین پر، بیٹے کو بھی دے سکتے تھے، مگر ساری عالم کی حسینہ تھی، شہنشاہ یزدگرد کی، بادشاہ ایران کی بیٹی تھی، تو کہا کہ اس کے لیے بھی کوئی کائنات کا شہزادہ ہونا چاہیے، حسین کو دے دیا۔ تو شہربانو امام حسین کی زوجہ بنی، یہ عطائے فاروق اعظم تھی، تقسیم فاروق اعظم تھی کہ شہربانو حضرت امام حسین کو ملی، ان کے بدن سے امام زین العابدین ہوئے اور کل 11 امام پیدا ہوئے۔ 11 کے 11 امام جس بطن اور نسب سے پیدا ہوئے ہیں وہ ماں عطا کی ہوئی ہے فاروق اعظم کی، امام حسین کو۔ اب اختتام کی آخری روایت کوٹ کر کے اس ریفرنس کے لیے اب تعلقات کا اندازہ کیجئے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مولا علی شیر خدا سے کہا کہ اے میرے بھائی علی، میرا انتقال کے وقت قریب ہے، جب میری وفات ہو جائے تو غسل تم دینا انہی ہاتھوں سے جن سے جسد مصطفیٰ کو غسل دیا تھا۔ مولا علی شیر خدا نے غسل دیا ہے سیدنا صدیق اکبر کو، سن لو۔ ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر، ابن عساکر جلد 30 صفحہ 436 اٹھا کے دیکھیے۔ غسل دے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی، آپ نے فرمایا کہ جب غسل دے کے مجھے تجہیز تکفین کر لو تو میرا جنازہ اٹھا کے در رسول پہ لے جانا ہے میرے بھائی علی مرتضیٰ، اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرنا آقا آپ کا یار غار ابو بکر آیا ہے، کیا حکم فرماتے ہیں؟ اگر تو اندر سے آگا دروازہ کھل جائے، اذن مل جائے تو حضور کے پہلو میں دفنا دینا، اگر اجازت نہ ملے تو علی مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔
مولا علی شیر خدا ابو بکر صدیق کا جنازہ لے کر در رسول پر پہنچے اور دروازے پر کھڑے ہو کے مولا علی شیر خدا نے آواز دی، یا رسول اللہ، ابو بکر آیا ہے آپ کے دروازے پر، کیا حکم ہے؟ اب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رأیت الباب قد تفتح وسمعت قائلا یقول ادخل الحبیب الی الحبیب۔ اچانک جب میں نے درخواست کی تو دروازہ حجرہ مصطفیٰ کا کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، علی لے آؤ ابو بکر کو، دوست دوست کے انتظار میں ہے، اور یار کو یار سے ملا دو اور میرے پہلو میں دفن کر دو۔ تو مولا علی شیر خدا نے ابو بکر صدیق کو پہلو مصطفیٰ میں دفن کیا۔ یہ تھے تعلقات، یہ تھے عقائد، یہ تھے نظریات، یہ تھے ان کی باہمی رشتہ داریاں اہل بیت اطہار کی، ائمہ اہل بیت کی اور خلفائے راشدین کی۔ اگر یہ تمام واقعات کتب شیعہ میں ہیں اور تمام چیزیں تمام تر تفصیلات کے ساتھ میں نے عرض کر دی ہیں، تو اس کے بعد اس سوال کا جواب نہیں بن سکے گا کسی کے پاس قیامت تک کہ اگر وہ بیٹوں کے نام بھی خلفائے راشدین پہ رکھیں، ان کی شہزادیوں سے رشتے اپنے اور اپنی اولادوں کے کریں، داماد بنیں، اپنی شہزادیاں ان کو دیں، عمر فاروق داماد علی مرتضیٰ بنیں، اور یہ رشتہ داریاں ائمہ اطہار اہل بیت تک چلیں، خونی رشتے چلیں، باہمی نام ایک دوسرے کے رکھے جائیں، قربت ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، مودت ہو۔ کوئی گستاخی کرے تو امام ان کو اپنی بارگاہ مجلس سے اٹھا کے بد دعا دے دیں۔ اگر امام سارے اہل بیت اطہار کے ان کے عقیدے یہ تھے تو اہل بیت اطہار سے محبت کے دم بھرنے والوں اور ائمہ اطہار اہل بیت سے اپنی شیعیت اور وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، خدا کے لیے یہ جھوٹے تصورات سے توبہ کر لو اور اس راستے پر آ جاؤ جو ائمہ اطہار اہل بیت نے جس پر عمل کیا تھا اور امت کو دکھایا تھا، اور وہ یہ کہ اوپر قرآن ہو، نیچے سنت مصطفیٰ ہو، اور سنت مصطفیٰ کے بعد غلامی مصطفیٰ کے بعد ایک ہاتھ اہل بیت پاک کے دامن پہ رہے، ایک ہاتھ خلفائے راشدین صحابہ کے دامن پہ رہے۔ جس کا حال یہ ہوگا قیامت میں اسی کو علی کی شفاعت بھی ملے گی، نبی کی شفاعت بھی ملے گی، اور جو اس کو توڑتا ہے رشتے کو وہ قیامت کے دن توڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں ہدایت دے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اپنی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔